بشار الاسد حکومت کے خاتمے کے بعد شام میں عبوری حکومت قائم۔ اسرائیل کے شام میں سینکڑوں فضائی حملے۔ شمالی غزہ کے لیے انسانی امداد گزشتہ 2 ماہ سے بند ہے، اقوام متحدہ۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل۔ شام کے نئے عبوری وزیر اعظم نے صدر بشار الاسد کی معزولی کے چند روز بعد اپنی نگران کابینہ کے اراکین سے ملاقات کی ہے۔ محمد البشیر نے منگل کو اعلان کیا کہ بشار الاسد کو اقتدار سے ہٹانے والے سابق باغیوں کی حمایت سے نگران وزیر اعظم کے طور پر ملک کا انتظام سنبھال رہے ہیں۔ سرکاری ٹیلی ویژن پر مختصر خطاب میں محمد البشیر نے کہا کہ وہ 1 مارچ تک عبوری حکومت کی قیادت کریں گے۔ نئے نگران وزیر اعظم شامی فورسز کے خلاف نہایت صورت سے ہونے والی پیش قدمی سے قبل شام کے شمال مغرب میں باغیوں کے زیر کنٹرول علاقے کی سیلویشن حکومت کی قیادت کرتے رہے ہیں۔ ادھر امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ واشنگٹن شام میں ایسے سیاسی عمل کی حمایت کرتا ہے جو ایک غیر فرقہ وارانہ اور جامع طرز حکومت کی طرف پیشرفت کرے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس نے گزشتہ 48 گھنٹوں میں شام میں سینکڑوں فضائی حملے کیے ہیں، جن میں زیادہ تر اسٹریٹجک ہتھیاروں کے ذخیرے کو نشانہ بنایا گیا ہے تاکہ انہیں عسکریت پسندوں کے ہاتھوں میں جانے سے روکا جا سکے۔ ادھر اقوام متحدہ نے یہ حملے بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بینجامن نیتن نے کہا ہے کہ شام کی حکومت کے خاتمے کے بعد اسرائیل کے خلاف ہتھیاروں کے استعمال کو روکنے کے لیے پڑوسی ملک شام میں فضائی حملے ضروری تھے۔ اسرائیل نے یہ بھی تسلیم کیا ہے کہ اس کی فورسز شام کے اندر ایک سرحدی بفر زون میں داخل ہو گئی ہیں۔ مشرق وسطیٰ کے ممالک نے شام کی سرزمین میں اسرائیل کی پیش قدمی کی مذمت کرتے ہوئے شام کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ ادھر امریکہ نے کہا ہے کہ وہ شام کی اس نئی حکومت کی حمایت کرے گا جو دہشت گردی کو ترک کر کے کیمیائی ہتھیاروں کے ذخیرے تباہ کرے گی اور اقلیتوں اور خواتین کے حقوق کا تحفظ کرے گی۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ شمالی غزہ کو انسانی امداد کی ترسیل گزشتہ 2 ماہ سے زائد عرصے سے بند ہے، جہاں اسرائیل نے 6 اکتوبر کو اپنی زمینی کارروائیاں شروع کی تھیں۔ اقوام متحدہ کی انسانی ہمدردی کے ادارے کا کہنا ہے کہ 65 سے 75 ہزار فلسطینی خوراک، پانی، بجلی اور صحت کی سہولیات سے محروم ہیں۔ اقوام متحدہ کے انسانی ہمدردی کے ادارے کا کہنا ہے کہ غزہ کے شمال میں اسرائیل نے بیت لاہیہ، بیت حنون اور جبالیہ کا گزشتہ 2 ماہ سے محاصرہ جاری رکھا ہوا ہے۔ یہاں زیادہ تر فلسطینیوں کے لیے انسانی امداد کی رسائی نہیں ہے۔ جنوبی کوریا کی پولیس نے سول میں صدارتی دفتر پر چھاپا مارا ہے۔ گزشتہ ہفتے ملک میں مارشل لا لگانے کی ناکام کوشش کے بعد صدر یون سک یول کو فوجداری تحقیقات کا سامنا ہے، لیکن حکام نے ابھی تک انہیں نہ تو گرفتار کیا ہے اور نہ ہی ان سے پوچھ گچھ کی ہے۔ صدارتی سیکیورٹی سروس کے ایک اہلکار نے رائٹرز کو تصدیق کی ہے کہ پولیس نے صدارتی دفتر پر چھاپا مارا ہے، لیکن پولیس نے فوری طور پر تلاش کی تصدیق کرنے سے انکار کیا ہے۔ جنوبی کوریا کی سرکاری نیوز ایجنسی کے مطابق پولیس نے سرچ وارنٹ پیش کیے تھے جو صدر یون سے متعلق تھے۔ پولیس کے چھاپے کے وقت یون صدارتی دفتر میں موجود نہیں تھے۔ صدر یون کے کئی اعلیٰ عہدیداروں اور فوجی کمانڈروں کو ان کا مارشل لا کا حکم نافذ کرنے میں ان کے مبینہ کردار کی وجہ سے ان کے عہدوں سے معطل کرنے کے بعد گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ وزارت انصاف نے صدر یون کے ملک چھوڑنے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ پولینڈ کے وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ اس موسم سرما میں یوکرین امن مذاکرات شروع ہونے کا امکان ہے۔ یوکرین پر 2022 میں شروع ہونے والی روس کے حملے کے بعد پولینڈ کیف کا سخت حامی رہا ہے۔ وزیر اعظم ٹسک نے کہا کہ پولینڈ 1 جنوری سے یورپی یونین کی صدارت سنبھالنے کے بعد یوکرین پر ہونے والی کسی بھی امن بات چیت میں بھرپور طریقے سے شرکت کرے گا۔ ٹسک نے کہا کہ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون جمعرات کو وارسا کا دورہ کریں گے۔ پولینڈ کے وزیر اعظم نے کہا کہ وارسا یوکرین امن کوششوں کے سلسلے میں اسکینڈینیوین اور بالٹک اتحادیوں کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے، اور برطانوی وزیر اعظم کیر سٹارمر پولینڈ کی یورپی یونین کی صدارت کے ابتدائی دنوں میں وارسا کا دورہ کریں گے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر تھی سارہ حسن۔